ایک منافق یار اور شوہر کی کہانی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گلی میں 2 ہی بلب لگے تھے جن کی روشنی بے حد مدھم تھی۔ میرب کا دل ہول رہا تھا۔ بچے 8 بجے ہی سو گئے تھے۔ شرجیل 8:30 بجے آ جاتا تھا۔ آج 10 بج گئے تھے۔ میرب کا دل طرح طرح کے وسوسوں میں گر رہا تھا جنہیں وہ لا حول ولا قوت پڑھ کر رفع کر رہی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی سر پر جمائے دوپٹے کو دوبارہ جما کر واپس دروازے کی جانب چل دی۔ شرجیل کو سلام کیا۔ جواب میں ہمیشہ کی طرح ندارد اس نے اس کے ہاتھ سے دودھ دہی بچوں کے بسکٹ کے شاپر لے لیے۔ آج آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ میں وقت پر آؤں یا دیر سے آؤں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ شرجیل نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تو میرب سہم گئی، چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے جلدی پراٹھے بنانے لگی کہ لمحہ بھر کی تاخیر پر ایک نیا طوفان برپا ہونے کا خدشہ تھا۔ ہاٹ پاٹ میں پراٹھے رکھ کر آلو گوشت نکالنے کے لیے ریک سے پلیٹ نکال ہی رہی تھی کہ اسی دم زوردار دھاڑ کی آواز آئی۔ میرب بیگم، اماں بابا نے کوئی تمیز نہیں سکھائی؟ چاچی مرحومہ بھی چچا مرحوم کے ساتھ یہی کرتی ہوگی کہ وہ تھکا ہارا کام سے لوٹے تو خود ہی کھانا دو چلاتا ہوگا تو ملتا ہوگا۔ سست، کاہل، جاہل، وہ غصے سے چنگاڑا۔ میرب تیر کی طرح کمرے کی طرف لپکی۔ جی لے آئی بس۔ آنسوں کو روکنے کی وجہ سے اس کا گلا رند گیا۔ میرا ٹراؤزر اور بنیان کہاں ہے؟ طائرانہ نظر کمرے میں دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ اسٹور میں ہے، وہ دبی سی آواز میں بولی۔ 1000 بار کہا ہے میری چیزوں کو ادھر سے ادھر نہ کیا کرو۔ مجال ہے جو ایک بار بھی سمجھ آئی ہو۔ اللہ بخشے اماں کو، نہ جانے کیا دیکھا اور میرے پلے باندھ دیا۔ ڈھنگ طریقہ سلیقہ کچھ بھی تو نہیں۔ ہائے رے میری قسمت۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں نہانے چلا گیا۔ گرم کھانا بیڈ پر رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میرب اپنے نصیب پر اشک گردانی کر رہی تھی۔ 4 سالہ ازدواجی زندگی میں ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا جو اب گزشتہ 2 ماہ سے متواتر ہوتا آ رہا تھا۔ دوسروں کے سامنے شرجیل کی شخصیت سلجھی ہوئی، باوقار، خوبروسی، دھیما، مہذب لہجہ، شائستگی سے کہنا۔ میرب کے ساتھ ہی اس کا رویہ اتنا تلخ و ترش ہوتا کہ میرب شروع سے آخر تک زندگی کا نچوڑ نکالتی تب بھی سبب نہ جان پاتی۔ شرجیل کھانا کھانے کے بعد ٹی وی پر نیوز چینل لگا کر سیل فون پر فیس بک کھول چکا تھا۔ میرب نے علی کو فیڈر بنا کر پلا دی، منزا کو فیڈ کرا کر سلایا اور خود بھی وہیں دراز ہو گئی۔ دل درد سے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ شرجیل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو نہ چاہتی ہوئی بھی آنسو پیتی مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف کروٹ لے گئی کہ اس کی خواہش کی تکمیل کر کے وہ جہنمی عورتوں میں خود کو شمار نہیں کرانا چاہتی تھی۔ شرجیل حق زوجیت وصول کرنے کے بعد بے سدھ ہو گیا تھا۔ میرب اداسی ماضی کے دریچوں میں اتر گئی۔ میرب، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ آج شرجیل کی سب سے چھوٹی خالہ کی بارات تھی۔ میرب پنک و پرپل امتزاج کے سٹون والے سوٹ میں لائٹ میک اپ کیے نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ شرجیل اظہار محبت کیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا مطلب؟ میرب متعجب ہوئی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو؟ شرجیل نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ میں اچھی ہوں نہیں، لگنے لگی ہوں۔ میرب خفگی سے بولی۔ میرب، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ شرجیل کے یوں سرعام اقرار سے وہ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ بولو نا شرجیل، پلیز۔ شرجیل بار بار اسے مخاطب کیا جا رہا تھا۔ اس نے شرجیل کے حوالے سے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ اس کے لب حیا سے سل گئے تھے۔ اس چپ کو رضامندی تصور کیا جاتا ہے۔ بلیک کلر کے 2 پیس سوٹ میں بلیک چمچماتے شوز پہنے، نک سک سے خال و شیو بنائے، چہرے پر مسکان سجائے اس کی جانب جھک کر معنی خیزی سے بولا تو میرب کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ مجھے جانا ہے۔
میرب جانے کے لیے مڑی تو شرجیل نے استحقاق برے انداز میں اس کی کلائی تھام لی۔ میری بات کا جواب دو تاکہ جلد چاچی جان سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں۔ شرجیل اس کے کان کے قریب آ کر بولا، تم مما پپا سے ہی بات کرو۔ ہاتھ چھڑاتی وہ جھٹ بھاگ گئی۔ شرجیل پورے فنکشن میں اس کے آس پاس ہی گھومتا رہا، وہ اس سے چپتی پھر رہی تھی۔ شرجیل اور میرب کو یوں ایک دوسرے سے شرماتا دے کر سلگ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ وہ میرب کو پسند کرتا تھا لیکن کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج جب شرجیل اسے استحقاق بری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو اسے احساس رقابت نے آن گھیرا۔ شرجیل کے اصرار پر میرب کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ میرب، میں جلد امی کو کہتا ہوں ممانی جان سے تمہارا ہاتھ مانگے۔ شارق بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرب کی شازیہ سے دوستی تھی، اسی لیے صبح و شام میرب شازیہ کو ہر بات میسنجر پر بتا دیا کرتی تھی۔ اکثر شازیہ کی جگہ شارق رپلائی کیا کرتا، جس کا علم میرب کو کافی عرصہ بعد ہوا۔ میرب شرمندہ ہو گئی کہ وہ شازیہ سمجھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی رہی اور شارق وہ سب پڑھتا رہا تھا۔ میرب کا جب بھی اسے سامنا ہوتا تو وہ شرمندہ سی رہتی، لیکن وہ اس پر فریفتہ رہتا۔ اب تو وہ دھڑلے سے اسے فون بھی کر لیا کرتا تھا۔ کال ریسیو نہ ہونے کی صورت میں گھر آ جاتا۔ میرب الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ یہ کیا مصیبت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شارق نے سیل فون ایک کان سے دوسرے کان پر لگاتے ہوئے مبہم سا مسکرا کر کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ میرب، میں تمہیں دنیا کی تمام تر آسائش دینے کے لیے تیار ہوں۔ شارق بھائی، میں شرجیل کی منگیتر ہوں، وہ مجھ سے اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میرب نہ چاہتی ہوئی بھی آہستگی سے بولی، تم میری محبت کو یوں ٹکرا نہیں سکتی۔ شارق طیش میں چلایا، شارق بھائی، غیر اخلاقی حرکت آپ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو ذرا ندامت نہیں بلکہ آپ تو ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرب سارے ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر اسے قائل کرنے لگی، میرب، میں تمہارا پھوپھو زاد ہوں، تم پر پہلا حق میرا ہی بنتا ہے۔ شارق مطمئن سا کہتا ہوا اسے سلگا گیا، حد ہی ہو گئی ہے، آج کے بعد کال کی تو خیریت نہیں ہوگی۔ میرب نے غصے سے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ دوسرے ہی پل دوبارہ کال آنے لگی۔ اللہ جی، یہ کیا مصیبت ہے؟ میرب نے سیل فون آف کر دیا۔ میرب، بیٹا شرجیل 2 بار تمہارے پاپا کے پاس کال کر چکا ہے، تمہارا سیل آف کیوں ہے؟ بانو بیگم چائے لے کر آئیں تو کہنے لگی، مما، وہ شارق بھائی نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میرب نے ماں کو تمام روتات سنا دی۔ توبہ الہی، سنا ہوا تھا کہ شکیلہ آپا نے شارق اور شازیہ کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں، چائے پیو، ریسٹ کرو، فکر نہ کرو۔ بانو بیگم اس کی پیشانی پر بوسہ لیتی ہوئی محبت سے کہتی ہوئی چلی گئیں۔ میرب نے جیسے ہی سیل فون آن کرتی ہی شارق کی جانب سے نظم ملی، شارق کو شرجیل سمجھ کر نظم پڑھنے لگی۔ ابھی پڑھ کر دوبارہ پڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شارق بھائی کالنگ لکھا اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اوہ میرے خدایا! میرب نے سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کافی دیر گزارنے کے بعد میرب نے سیل فون ایروپلین موڈ آن کر دیا۔ میسج چیک کیا تو شرجیل نہیں شارق کا تھا۔ اس کا دل اوب گیا۔ وہ وائی فائی آن کر کے فیس بک سرچنگ کرنے لگی۔ ایک نظم اچھی لگی، جٹ کاپی کر کے شرجیل کو واٹس ایپ پر پیسٹ کر دی۔ اوہ تو میڈم فیس بک سے شاعری ادھر کاپی پیسٹ کر رہی ہیں۔ نظم پڑھتی ہی شرجیل کے لب مسکرا دیے، چہکتے ہوئے وائس میسج کیا، جی نہیں، کاپی پیسٹ نہیں، بس اچھی لگی تو بھیج دی تمہیں، اچھی نہیں لگی تو ڈیلیٹ کر دو۔ میرب کون سا ہار ماننے والی تھی؟ دونوں کی نوک جھوک عروج پر تھی۔ یک دم ہی میرب کو شارق بھائی کی باتیں یاد آ گئیں، وہ چپ ہو گئیں۔ یار، ابھی شارق کی کال آئی تھی۔ میرب کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہا تھا کہ تو میرا عزیز دوست ہے، تجھ سے کچھ مانگو تو دے گا۔ تو تم نے کیا کہا؟ میرب پریشانی سے بولی، یہی کہ جو چاہیے لے لے۔
چاہیے کیا؟ اس کی تو عادت ہے مذاق کی۔ کہنے لگا کہ میرب چاہیے۔ میں نے کہا معذرت بھائی، میرب میری جان، میری زندگی ہے، اس کے علاوہ جو دل چاہے مانگو۔ میرب متعجب سی سن رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کافی دیر خاموشی کے بعد شرجیل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرب خجل سی بولی۔ ارے بابا کچھ نہیں، بس اب سو جاؤ، صبح آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ میرب نے مسکراتے ہوئے خوبصورتی سے بات کی۔ دیر تو میری جان روز ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تمہارے خوابوں میں کھویا رہتا ہوں۔ حد کرتے ہو، چلو اب، اللہ حافظ۔ میرب، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے محبت کرنے والے ساتھی کے لیے، اور تم ہو کہ منہ ہی نہیں لگاتی ہو۔ شرجیل شکوہ کو نہ تھا۔ شرجیل، مما آنے والی ہے، اللہ حافظ۔ کیوں، تمہیں اب تک چچی جان سلاتی ہیں کیا؟ وہ متحیر سا بولا۔ جی نہیں، وہ دودھ کا مگ لے کر آنے والی ہے۔ میرب، میرے بنا تمہیں نیند نہیں آئے گی، جب میرے پاس آ جاؤ گی نا اتنی محبت سے سلاؤں گا۔ شرجیل محبت سے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرب کی کان کی لومیں اور رخسار حیا سے سرخ پڑ گئے تھے۔ جلدی سے فون بند کر کے رکھ دیا۔ یہ شارق بھی نا، سوچ کر وہ مسکرا دی۔ شارق نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اس نے میرب کے لیے رشتہ کیا بھیجا۔ رشتوں میں نفرت نے جگہ لے لی۔ سب کو پتا تھا کہ شرجیل کی مانگ ہے۔ اب 1-2 ماہ میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ شارق نے 2 افراد میں اعلان کر دیا۔ میرب کے میسنجر شرجیل اور اس کے پپا جانی کو دکھا دیے۔ بڑے ماموں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے عزت سے چلے جانے کو کہا اور وہ چلا گیا۔ شارق نے شرجیل کو کافی پر بلایا اور اسے میسنجر دکھا دیے۔ شرجیل کو میرب پر بھروسہ تھا، اسی لیے شارق کے 2 ہاتھ جڑ دیے۔ شارق بھی تیش میں آ گیا کہ اس کے جگری یار نے اسے مارا، اسی لیے اس نے بھی اس کا کالر پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر منہ پر پھانس مارا۔ شرجیل کے دانتوں پر ضرب لگی اور خون بہنے لگا۔ آس پاس بیٹھے لوگ شرجیل کی مدد کو آئے لیکن اسے بچا نہ سکے، لیکن بروقت پولیس کو اطلاع کر کے شارق کو حوالات کی سیر پر بھیجنے کا بندوبست کر چکے تھے۔ شارق پر جنون سوار ہو گیا اور وہ اسے مارے جا رہا تھا۔ شرجیل بے سدھ ایک طرف گر گیا۔ 2-3 لڑکوں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ پولیس کے آتی ہی شرجیل ٹیبل پر پڑی چابی اٹھا کر بھاگنے ہی والا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ شرجیل کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ شرجیل کو ہوش میں آتے ہی سب کچھ یاد آ گیا۔ غصہ ابلنے لگا، لیکن جب سنا کہ شارق پولیس کسٹڈی میں ہے تو پرسکون ہو گیا۔ میرب اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ شرجیل کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہاسپٹل سب رشتہ داروں سے بھر چکا تھا۔ ہر ایک شارق کو لعنت و ملامت کر رہا تھا۔ شازیہ اور شکیلہ پھپھو کو تو غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ شکیلہ بیگم بہن بھائیوں سے بگاڑ لیتی تو ان کا مشکل وقت کیسے کٹتا، اسی لیے شارق کو ہی برا بلا کہہ کر ان سب کی توجہ و ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ جیسا بھی ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے، بھائی پلیز اسے حوالہ سے نکلوا لائیے۔ بڑے بھائی کے آگے دامن پھیلائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھائی اپنی لاڈلی نازوں پلی بہن کو مزید روتا بلکتا نہیں دیکھ سکے اور شارق کی رہائی کی حامی بھر لی۔ شرجیل کے زخم بہتر ہوئے تو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ شارق بھی 2 روز قبل ہی حوالہ سے باہر آیا تھا۔ شرجیل سے ملنے آیا تو انداز میں ندامت اور پشیمانی صاف جھلک رہی تھی۔ شرجیل معافی مانگنے پر اسے معاف کر چکا تھا۔ گھر بھر میں شرجیل اور میرب کی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ میرب شارق کی طرف سے مطمئن تھی کیونکہ اس نے اب کالز میسجز کرنا بند کر دیے تھے۔